السلام علیکم وعلیکم السلام۔ سر حمد صاحب، ابھی رمضان میں ٹی وی میں جو دیکھ رہا تھا میں، تو رمضان کے حوالے سے دینی پروگرام چل رہے تھے۔ اس میں ایک موقع پر یہ ساحل ادیم صاحب موجود تھے وہاں پر، تو انہوں نے یہ بحث چل رہی تھی نکاح کے حوالے سے۔ تو اس میں انہوں نے کہا کہ جو شخص یہ نہیں مانتا کہ نابالغ اور لڑکی کا بھی نکاح ہو سکتا ہے تو وہ قرآن کے خلاف ہے۔ سورۃ طلاق میں آیت کا حوالہ تھا کہ جی آیت نمبر 4، تو اس میں جو لم یا حزن ہے تو عربی کے اعتبار سے یہ ترجمہ اس کا درست سمجھتے ہیں علماء کے، جو کہتے ہیں کہ جس کو حیض نہیں ہے اس کی بھی عدت یہ مقرر ہے، یعنی نابالغ بچے کی۔ اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ جو عورت ہے وہ اگر یہ شرط نہیں کہ اس کا ذہنی طور پہ بھی میچور، ذہنی طور پہ بھی وہ میچور ہو، صرف فزیکلی میچور ہو وہ انف ہے۔ لیکن ہم حتی بلغ النکاح سے یہ مراد دے سکتے ہیں کہ اور رشد کے الفاظ سے جو قرآن میں ہے کہ میچورٹی ذہنی بھی اچیو ہونا لازمی ہے نکاح کے لیے، صرف چائلڈ کا نکاح نہیں ہو سکتا، یعنی کہ نابالغ کا۔ جی واضح سوال، شکریہ۔ سورہ طلاق کی آیت کو بالکل غلط بیان کیا گیا ہے۔ اس میں یہ زیر بحث نہیں ہے، اس میں یہ زیر بحث ہے کہ بعض ایسی صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں جس میں ایام نہیں آ رہے ہوتے ہیں، اور ایک طرح کا ارتیاب، شبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اب کیا صورتحال ہوگی، اس کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ اور وہ جس مقصد کے لیے بیان کیا گیا ہے وہ عدت کی تعین ہے، یہ چیز وہاں زیر بحث ہے۔ نکاح کس عمر میں ہونا ہے، کس عمر میں نہیں ہونا، وہ سرے سے زیر بحث ہی نہیں ہے۔ اس کو قرآن مجید نے موضوع نہیں بنایا۔ وہ چیزیں جو علم و عقل کی روشنی میں طے ہوتی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کیوں موضوع بنائیں گے؟ ان میں کوئی بڑی غلطی ہو رہی ہو تو تنبیہ کر دی جاتی ہے، ورنہ انسان خود اپنی عقل سے اپنے علم کی روشنی میں صحیح رائے قائم کرتے ہیں۔ تو نکاح کب کرنا ہے، اس میں عام طور پر والدین درست فیصلے کرتے رہے ہیں، غلطیاں بھی ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں جو پرانی معاشرت ہے اس میں اس طرح کی غلطیوں کی اصلاح بزرگوں کی نصیحت سے ہو گئی، خاندان کے زور سے ہو گئی۔ اسی طرح اب جدید ریاست کیونکہ بڑی منظم ہو گئی ہے تو اس میں قانون سازی بھی کر دی جاتی ہے۔ اس طرح کی قانون سازی لوگوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے کی جاتی ہے۔ یعنی اگر عام طور پر یہ معلوم ہوتا ہو کہ چھوٹی عمر کی شادی حق تلفی کا باعث بنتی ہے، بچے کے لیے بھی اور اس کی ماں کے لیے بھی، تو قانون بھی بنائے جا سکتے ہیں۔ البتہ اس طرح کے تمام قوانین میں استثناء قائم رکھنا چاہیے، یعنی یہ بتا دینا چاہیے کہ فلاں اور فلاں صورتحال ایسی ہے جس میں اجازت بھی دی جا سکتی ہے۔ تو یہ چیز تو بالکل علم و عقل کی بنیاد پر طے کرنے کی چیز ہے۔ اس کو جو لوگ قرآن سے نکالنے کی صحیح کرتے ہیں وہ خود قرآن پر زیادتی کرتے ہیں۔ جی واضح